1882 پہ یہ اسکول قائم ہوا ایز اے پرائمری اسکول، پھر بعد میں اپ گریڈ ہوتا رہا اور پھر ہائی اسکول بنا۔ 2018 میں ہائر سیکنڈری اسکول کا اس کو درجہ ملا اور اس کے بعد سے جو ہے یہاں پہ FSC کی کلاسز چل رہی ہیں۔ پینے کے پانی کے لیے بچے جو ہے مختلف شہر کے مقامات سے جا کر پانی لے کر آتے تھے کولر میں بھر کر۔ بچوں کے بیٹھنے کے لیے ڈیسک موجود نہیں تھے، ایون ٹارٹس تک موجود نہیں تھے، بچے فرش پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ کلاسز میں ڈیسک تھے اور کچھ میں جو ہے پوزیشن کافی ابتر تھی۔ تو اس وقت سے ہم نے یہ تہیہ کیا کہ ہم اسکول کو ایک ماڈل اسکول بنانا چاہتے ہیں اور اپنی کوشش کی، اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس وقت یہ پاکستان کا بہترین اسکولوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ شروعات تو ہم نے ڈے 1 سے ہی اسٹارٹ کر دی تھی، کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ان بچوں کا جو ہے وہ تعلیمی معیار بہتر ہو، لیکن تعلیمی معیار بہتر ہونے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز یہ تھی کہ اس کے لیے آپ کے پاس بنیادی سہولیات کا ہونا لازمی تھا۔ ظاہر سی بات ہے فائنینشیل سپورٹ کے بغیر یہ تمام چیزیں ناممکن تھی، تو ہم نے مختلف لوگوں کو اسکول کا جو ہے وزٹ کروایا۔ اس میں ہمارے قریب ہی ایک مخیر حضرات جیسے ہوتے ہیں، اس میں حاجی عبید اللہ صاحب کا اگر ذکر نہ کیا جائے تو میرا خیال ہے شاید ناانصافی ہوگی۔ انہوں نے یہاں پہ ہمارے ساتھ کافی تعاون کیا اور اسکول میں جو چیلنجر بلاک آپ نے دیکھا جس میں ملٹی میڈیا اور اس کے علاوہ تمام تر سہولیات، ساؤنڈ سسٹم وغیرہ موجود تھا، CCTV کیمراز آپ نے وہاں پہ دیکھے، یہ تمام کے تمام جو ہے ان کی کاوش تھی، جس کی بدولت جو ہے یہ ادارہ جو ہے ایک بہترین ادارہ بن چکا ہے۔ اور یہاں پہ ہمارے پاس کالج کی کلاسز میں اسمارٹ بورڈز لگے ہوئے ہیں۔ پینے کے پانی کے لیے جو ہے اس وقت فلٹریشن پلانٹ، RO پلانٹ موجود ہے، جو کہ بچوں کے لیے پانی فلٹر کر کے ہینڈ واش یونٹس بنائے گئے ہیں، جس سے بچے اس ہاتھ بھی دھو لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ پینے کا بھی وہ کام آتا ہے۔ اسپورٹس کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہر سہولت یہاں پہ موجود ہے۔ لیبس کا فقدان تھا، اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس فزکس، کیمسٹری، بایو اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کمپیوٹر لیب موجود ہیں، 4 لیبس ہمارے پاس موجود ہیں۔ بچوں کے لیے جو ہے کو کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہے مختلف اوقات میں جو ہے وہ کی جاتی ہیں۔ اسپورٹس ویک ہوتے ہیں، سائنس ایگزیبیشنز ہوتے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے طے کردہ جو کلسٹر بجٹ دیا جاتا ہے اس کی یوٹیلائزیشن ہوتی ہے۔ جہاں پہ ہمیں کوئی کمی بیشی ہوتی تھی تو اس میں جو ہے کافی تعاون جو ہے ہمارے مخیر حضرات کا تھا، جیسے میں نے حاجی صاحب کا نام لیا، حاجی عبید اللہ صاحب نے کافی ہمیں سپورٹ کیا، اور اس ادارے میں جو ہے وہ جو غریب بچے تھے جو احساس کمتری کا شکار تھے، اس کو ہم نے احساس کمتری سے نکالنے میں کافی کوشش کی۔ اللہ کا شکر ہے اس وقت ہمارے بچے جو ہے اگر میٹرک کے ایگزام دیکھا جائے تو اس میں بھی ٹاپ 20 میں ہمارے بچے آئے ہیں۔ FSC کے ایگزام میں تھرو آؤٹ بلوچستان ہمارے بچے جو ہے ٹاپ کر چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر 8th کلاس کے ایگزام کی بات کریں تو گزشتہ سال ہمارا بچہ شکل خان جو پورے بلوچستان میں اس نے 8th کلاس کے ایگزام میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ CCTV کیمرے نصب کرنے کا یہ مقصد تھا کہ مانیٹرنگ کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنایا جائے، کیونکہ یہ ہمارے بچے ہیں، اگر ہم ان کو اپنے بچوں کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، اور جیسے آپ دیکھتے ہوں گے کہ کئی اداروں میں مختلف قسم کے ایسے کیسز آتے ہیں، مختلف پریشانی آتی ہیں، ہمارے بچوں کو جو ہے اپنا بچہ نہیں سمجھا جاتا، جس کی وجہ سے کئی پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے پیرنٹس کو۔ اس چیز کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے CCTV کیمراز جو ہے وہ نصب کیے ہیں اپنے کلاسز میں۔ اس میں سے جو چیلنجر بلاک ہم نے وزٹ کیا جہاں پہ ہماری 12 کلاسز چل رہی ہیں، وہ تھرو آؤٹ جو ہے وہ سولر سسٹم پر ہے، اور پانی کو استعمال کرنے کا چونکہ پانی کی کافی قلت ہے، جب ہم فرش وغیرہ دھو لیتے ہیں یا اسکول کی صفائی وغیرہ کا کام ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک قطرہ بھی ہمارا ضائع نہ ہو۔ تو اس کے لیے ہم لوگوں نے ایک واٹر سٹوریج سسٹم بنایا ہوا ہے، جو انڈر گراؤنڈ ٹینک آپ کو ہم نے دکھایا، جتنا بھی پانی ہے وہ ان چینلز کے تھرو ہوتا ہے، وہ اس واٹر ٹینک میں آ کے اسٹور ہو جاتا ہے۔ پھر ہم نے اس میں ایک الیکٹرک مشین رکھی ہوئی ہے جو دوبارہ سے اس کو ہم یوٹیلائز کرتے ہیں اپنے جو گراؤنڈز ہیں اور جو پودے ہیں اس کو پانی دینے۔ کلاسز میں ملٹی میڈیا کے ساتھ ساتھ دیکھیں، اگر آپ ملٹی میڈیا لگا دیتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں ہوتی تو میرا خیال ہے شاید وہ ناممکن ہے، کیونکہ آج کل دور جو ہے وہ جدید تعلیم کا ہے، ماڈرن ایرا چل رہا ہے، تو اس کے لیے آپ کو وہ تمام ریکوائرمنٹس میٹ کرنے کے لیے انٹرنیٹ جو ہے وہ ایک بنیادی سہولت ہے۔ اس وقت ہمارے اسکول میں جو فائبر نیٹ ہے، جو کہ تمام اس میں اگر دیکھا جائے تو فاسٹسٹ ہے، فائبر نیٹ جو ہے وہ ہم نے اس کو نصب کیا ہوا ہے، جو کہ مختلف کلاسز میں اگر فرض کریں کسی ٹیچر کو لیپ ٹاپ پہ کوئی ڈاؤن لوڈ کرنا ہو ٹاپک وغیرہ تو اس کی سہولت میسر ہوتی ہے اور اس سے وہ بڑے اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہیں۔ کلاسز بڑی ہیں، تعداد کافی زیادہ ہے، پریشر ہمارے اوپر کافی ہے، یعنی سول سوسائٹی سے اور جو پرائیویٹ اداروں سے بچے نکل کر آ رہے ہیں، کیونکہ وہ فیس جو ہے وہ افورڈ نہیں کر پاتے تو گورنمنٹ اسکولز کا رخ کرتے ہیں،
تو اس وجہ سے ہم نے وہاں پہ ساؤنڈ سسٹم بھی لگایا ہوا ہے، اور تاکہ وہ ایسا ساؤنڈ سسٹم ہے کہ وہ کلاس کے اندر ہی اس کی ساؤنڈ ہوتی ہے، باہر جو باقی کلاسز ہے اس سے ڈسٹرب نہیں ہوتی۔ بایو میٹرک ہمارے ہاں 2016 سے یہاں پہ انسٹال ہے، اور باقاعدہ اس کا بیک اپ بھی موجود ہے۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس بیک اپ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جتنا بھی ٹیچنگ سٹاف ہے یا نان ٹیچنگ سٹاف ہے، ان کی اٹینڈنس جو ہے پراپرلی مانیٹر کی جاتی ہے، باقاعدہ چیک ان ہوتا ہے، چیک آؤٹ ہوتا ہے۔ آپ کو ایک دن کی، ایک مہینے کی، ایک ہفتے کی، ایک سال کی اٹینڈنس چاہیے تو ہم آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے دعویٰ، دوسری چیز یہ ہوتی ہے گراؤنڈ پہ آپ کے پاس ریزلٹس موجود ہیں۔ اگر آپ سپورٹس کی بات کرتے ہیں، آپ کوئز کی بات کرتے ہیں، آپ نعت کمپٹیشن کی بات کرتے ہیں، آپ ڈیبیٹ کی بات کرتے ہیں، آپ اکیڈمکس کی بات کرتے ہیں، یعنی کوئی بھی ایسا میدان نہیں جہاں پہ ہمارے بچے موجود نہ ہوں۔ میڈیکل کالجز میں آپ چلے جائیں تو سندمن کے بچے جو ہیں اس کو کوالیفائی کر چکے ہیں، آرمی میں ہمارے بچے جا چکے ہیں، ایون جی سی یونیورسٹی لاہور میں ہمارے بچے جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پچھلے دنوں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ والوں کے ایک ڈیلیگیشن کراچی سے آیا تھا، انہوں نے کچھ گریجویٹس کو بلایا تھا، تو کوئی 8-9 کے قریب تھے، ان میں 2 بچے ایسے تھے جو سندمن کے تھے۔ تو یہ ہمارے لیے کافی فخر کی بات ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری ہمیں سونپی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم یہ تمام ذمہ داری جو ہے اس کو پورا کر سکیں۔